اب بات کرتے ہیں اقبال کے فلسفے کی، کہ جو اقبال کا مائنڈ تھا نا، جس مائنڈ پر جا کر اقبال شاعری کرتا تھا، وہ چیز ہی کچھ اور تھی، وہ چیز ہی کچھ اور تھی۔ اور ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں جب اقبال نے اپنی شاعری کی ہے، اس زمانے میں اس کی جو شاعری تھی نا، جس طرح سے اس نے اسلام کو پیش کیا خوبصورت انداز میں، اگر اس کی شاعری اس زمانے میں انگریزوں کو سمجھ آ جاتی، یا اس ٹائم کے جو لبرلز تھے اور جو باقی لوگ تھے ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی، تو شاید اس کو بھی کہتے کہ چلو جی اس کو چڑھاؤ پھانسی کاٹ۔ لیکن نہیں، اس وقت وہ لوگ تھے پوری طرح سے، اور اب بھی ہم لوگ اس کی شاعری کو سمجھ نہیں سکے۔ اقبال بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور ان کی شاعری کوئی عام شاعری نہیں ہے، ان کی شاعری میں ایسی ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان ایک دفعہ تو دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کمال۔ اب علامہ اقبال ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، علامہ اقبال نے جب اپنا شکوہ لکھا ہے، بانگ درا ان کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے جب شکوہ بیان کیا ہے، تو شکوہ میں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کی خاطر اتنا کچھ کیا، لیکن بدلے میں تو نے ہمیں وہ چیز عطا نہیں کی، وہ چیز نہیں دی۔ تو اقبال کی جو شاعری کا انداز ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب جہاں پر جو الفاظ تھے وہ تلخ ہو گئے، سخت ہو گئے، تو بہت سے لوگ ایسے تھے بر صغیر میں جنہوں نے پھر فتوے لگانا شروع کیے، اقبال نے یہ کیا بات کر دی ہے، مطلب کہ اپنے شاعری میں اس نے یہ تو غلط شکوہ کر دیا، اللہ تعالیٰ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے جواب میں اقبال نے جو اپنی شاعری آگے اس کو کنٹینیو کیا، وہ جواب شکوہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، سنیے گا۔ پہلے اقبال نے شکوہ کیا ہے اور اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کعبے کو ہم نے اپنی جبینوں سے بسایا، ہم نے جو ہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں، لمبی شاعری، تلواروں کی چھاؤں میں ہم نے وہ جو ہے اپنا سجدے کیے، ہم نے تیرے دین کی خاطر جنگیں کی، ہم نے قربانیاں دیں، ہم نے اتنا کچھ کیا، لیکن آج دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جہاں چلے جائیں، افغانستان دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، وہ کیا نام ہے اس کا، یروشلم دیکھ لیں، ہم جہاں چلے جائیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں کہ جی ہم تعداد میں تو کافی ہیں لیکن ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب جب اقبال نے شکوہ کیا نا، جو اس کے بعد جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آتا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ سنیے گا، الفاظ پر غور کرنا ہے آپ نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اللہ اکبر۔ جواب شکوہ میں ہلکا جواب دیتا ہے کہ میرے کعبے کو کس نے جبینوں سے سجایا، کس نے میرے دین کی خاطر جنگیں لڑیں، کس نے اتنا سب کچھ کیا، کون لوگ تھے وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے، وہ تمہارے ہی پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں نا، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ سب کیا، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی۔ اور تم کیا ہو جو آج کا مسلمان ہے، جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور بس کہ فلاں کام یوں نہیں ہو رہا۔ اور عام الفاظ میں اگر میں بولوں تو امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، روس یوں ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو، ہمارے اندر غیرت کی کمی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہو چکی ہے۔ ہم جو ہے نا، ہم اس لیول پر پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آج ہمارا کیا ایم ہے؟ ہمارا ایم ہے صبح اٹھیں گے، موبائل چیک کر لیا جی، اس کے بعد اپنی جاب پہ چلے گئے، بزنس پہ چلے گئے، پھر دوپہر کا آ کے بچوں کو اسکول سے لے آئے، پھر رات کے ٹائم جو ہے وہ کھانا سب نے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا، رات کو سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر وہی روٹین۔ اور بھائی اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہو؟
یہ کام تو جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں. روز صبح اٹھتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں, اپنا پیٹ بھرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, دانہ چگتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کی خاطر؟ بات یہ ہے, جب ہم نے قرآن کو, ٹھیک ہے نا, قرآن کو, حدیث کو چھوڑ دیا, پیچھے کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چھوڑ دیے, پیچھے کر دیے, تو پھر یاد رکھنا ذلت اور رسوائی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ذلت اور رسوائی ہے. تو جو پہلے کا مسلمان تھا نا وہ کچھ اور تھا, اس کا ایمان کا لیول کچھ اور تھا. ٹھیک ہے, اور اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک وہ وقت تھا کہ جب عثمانیہ سلطنت تھی, خلافت عثمانیہ تھی. مثال دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, تو خلافت عثمانیہ میں جب کوئی نیا سلطان بنتا تھا نا, تخت پر بیٹھتا تھا, تو پورے یورپ کے اندر کیا ہوتا تھا, ایک گوسپس ہو رہی ہوتی تھیں. پورے یورپ کے اندر نا ایک تہلکہ مچا ہوتا تھا, یار اب نیا سلطان فلاں بندہ بنا ہے, پتہ نہیں وہ ہم عیسائیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا, وہ ہمارے ساتھ تعلقات کیسے رکھے گا, تجارت کے تعلقات کیسے رکھے گا, کوئی فوج تو نہیں بھیجے گا کیا. 100 باتیں چل رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آٹومن امپائر واز دا سپر پاور. 3 بر اعظموں پر 600 سال حکومت, کوئی چھوٹی بات نہیں, اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے انہیں. لیکن اب آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں, میری بات غور سے سنیے گا. آج کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, امریکہ کا نیا صدر بنا ہے, اچھا یار پتہ نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ افغانستان سے فوج باہر نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, چلو دیکھتے ہیں کہ اب شاید ہمارے ملک میں دہشت گردی کم ہو جائے. اچھا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ عراق کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, چلو دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی کتنی سپورٹ کرتا ہے. واٹ دا ہیل از دس؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم دوسروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ غیر مسلموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یار عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گیپ آیا, یہ ڈفرنس آیا کہ پہلے ہم مسلمان کس لیول پر تھے اور آج مسلمان کس لیول پر ہیں. ہم لوگ, پھر وہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی آتی ہے پیرنٹس کی. پیرنٹس اپنے بچوں کو تیار کریں. ٹھیک ہے نا, پیرنٹس اپنے بچوں کو تیار کریں, ان کو سکھائیں کہ بیٹا یو آر اے مسلم, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل ان دس لائف, آن دس ارتھ. تم یہاں پر پیدا ہوئے نا دنیا میں, تو کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے, یوتھ ٹریننگ کریں, یوتھ کو سکھائیں. جب ماں باپ بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ یار آپ بچوں کو ڈال دیں گے اسکول اور وہ پھر اپنی گریجویشن کریں گے اور پھر ماسٹرز کریں گے اور اس کے بعد اپنی نوکری میں لگ جائیں گے گورنمنٹ جاب کے, ٹھیک ہے, تو بس پھر ہو گیا کام. اپنے بچوں کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو بڑھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو چیزیں بتائیں کہ بیٹا ہم لوگ, ہمارا جو ماضی ہے وہ یہ تھا, ہم نے دوبارہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک بات میری آپ لوگ سب یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب امت مسلمہ کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی. اور یہ وقت کب آئے گا؟ قرب قیامت میں وقت آنا ہے یہ, جب امام مہدی کی یہاں پر خلافت قائم ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, ہندوستان پر قبضہ ہوگا, بیت المقدس فتح کیا جائے گا. تب یہ دور آنا ہے جب پوری دنیا کے اوپر حکومت ہوگی مسلمانوں کی. بہرحال بات یہ ہے کہ اقبال جو ہمیں اپنی شاعری میں بتا گئے ہیں نا, چیزیں کھول کے ہمارے سامنے بیان کریں گے کہ مسلمانوں جاگو, اب تو اٹھ جاؤ. اب تو وہ 1857 کی جنگ آزادی بھی سائڈ پر رہ گئی, اب تو آگے نکل آئے ہیں. اب تو کچھ آنکھیں کھول لو اپنی, اب تو کچھ اپنے لیے کرو, اسلام کے لیے کچھ کرو. پہلے کا مسلمان کیا تھا اور آج کا مسلمان کیا, ہمیں انڈیویجولی اپنی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی ٹریننگ کروں, آپ اپنی ٹریننگ کریں, آپ اپنی ٹریننگ کریں, آپ اپنی ٹریننگ کریں کہ یار ہم اسلام کی سپورٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر ایک بزنس مین ہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک موچی ہے وہ اپنے طریقے سے کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک ٹیچر ہے وہ اپنے طریقے سے کام کر سکتا ہے. اسلام کی خدمت کرنے کے بہت طریقے ہیں یار, آپ لوگ کرو تو صحیح. بات یہ ہے پہلے پیرنٹس دین سوسائٹی اور ٹیچرز وغیرہ یوتھ کو تیار کریں کہ بھائی پہلے مسلمان کیا تھا, آج مسلمان کیا ہے. اٹھو, ڈو سم تھنگ فار یور ریلیجین, ڈو سم تھنگ فار اللہ, ڈو سم تھنگ فار یور نیشن. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کی ضرورت ہے. تو آپ سب پلیز اپنے اپنے طور پر خود کو اندر سے جگائیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم نے اسلام کے لیے کچھ کر کے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ہم دنیا میں آئے اسلام کے لیے کچھ کر کے جانا ہے ہم نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو آج سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس پر کوشش شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.